सनीचर 12 अप्रैल के सरबीन से जावेद चौधरी का सलाम। अमेरिका और चीन के दरमियान महसूलात की जंग जारी, बीजिंग हार मानने को तैयार नहीं। 这是你3年内第3次访华，体现了你对中西关系的高度重视。व्हाइट हाउस का कहना है कि अमेरिका को दोबारा से अमीर बनाने के लिए ट्रंप का आयद करदा टैरिफ जरूरी है। The largest tax cuts and deregulation in history, coupled with our energy industry unleashed and renegotiated trade agreements that put America first, are the ultimate formula to usher in the golden age of America. चीन में तेज आंधियों का ऑरेंज अलर्ट, 50 किलो से कम वजन वालों को हवा उड़ा ले जा सकती है। पाकिस्तान के वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद समेत पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में ज़लज़ले के झटके और पाकिस्तान के सूबे पंजाब में 13 अप्रैल से गर्मी में शदीद इजाफे का इम्कान, वार्निंग जारी। आने वाले दिनों में ये हीट वेव मजीद बढ़ेगी भी और परसिस्ट करेगी, तो ह्यूमन बॉडी में कोई अडेप्टेबिलिटी फ़ौरन ये 8 से 10 डिग्री के इंक्रीज़ की वो फ़ौरन नहीं बन पाती, जिस वजह से जो वल्नरेबल ग्रुप्स हैं, बच्चे और बूढ़े, उनमें हीट स्ट्रोक के बहुत ज़्यादा अंदेशा है। ज़ेरे ज़मीन जौहरी शहर और यूरेनियम की कानें, ईरान की एटमी सलाहियत और तनसीबात के बारे में बातचीत 12 अप्रैल को शुरू। अमेरिका और ईरान कई साल बाद मुज़ाकरात करने जा रहे हैं ताकि ईरान के कंट्रोवर्शियल न्यूक्लियर प्रोग्राम पर एक नया मुआहदा किया जा सके। रूसी हमले के खौफ से यूरोप में जंग की तैयारियां शुरू। आपको पता है यूरोप में आजकल क्या चल रहा है? रूस की तरफ से हमले की सूरत में खुद को महफूज रखने की तैयारी। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूट्यूब मीडिया का नया बादशाह बन गया। 20 साल में यूट्यूब की मालियत 1500 खरब से तजावज़। यूट्यूब मीडिया का नया बादशाह बन गया। 20 साल में यूट्यूब की मालियत 1500 खरब रुपए से भी बढ़ गई। कमाई की दौड़ में डिज्नी, मेटा और नेटफ्लिक्स को पीछे छोड़ दिया। बलोचिस्तान के ताजरों का लकपास टनल समेत मरकजी शाहराहें खुलवाने का मुतालबा। बहम गुफ्ती शुनियत किया जाए, उसमें अगर हम क्वेटा चैम्बर को हैज़ अ सालिस रोल देना चाहते हैं तो हम उसको भी इंशाल्लाह लीड करेंगे। हम हाजिर हैं कि ये मामला हल हो, बलूचिस्तान के मामला जो है वो बेहतर तरीके से आगे चल सकें। इंडिया में उस्ताद को नाबालिग तालिबा के रैप के जुर्म में 187 बरस कैद की सजा। This madrasa teacher has been sentenced to 187 years in jail for sexually assaulting a minor in Kerala. According to the police, the assaults took place between 2020 and 2021 in Kannur. इसके अलावा भी आप बहुत कुछ जान सकेंगे, मगर पहले अहम आलमी खबरों का खुलासा। बीजिंग महसूलात पर डोनाल्ड ट्रंप के दबाव में नहीं आ रहा और चीन के रहनुमा ये कह चुके हैं कि वो किसी भी दबाव के सामने झुकने के लिए तैयार नहीं। बीजिंग इंतजामिया ने बार बार ट्रंप इंतजामिया पर गुंडागर्दी का लेबल भी लगाया है। ताहम चीन ही दुनिया में वो मुल्क है जो किसी भी दूसरे मुल्क की मदद के बगैर ऐसा करने की हिम्मत और सलाहियत भी रखता है। महसूलात या टैरिफ की इस जंग के शुरू होने से पहले चीन के पास अमेरिका को फरोख्त या बरामदात का हुजम खासा बड़ा था, लेकिन ये उसकी जीडीपी का सिर्फ 2% था। कम्युनिस्ट पार्टी वाज़े तौर पर एक ऐसे वक्त में अमेरिका के साथ तिजारती जंग में फंसने को तरजीह नहीं देगी जब वो रियल एस्टेट के बहरान, हद से ज़्यादा इलाकाई कर्ज़ों और नौजवानों की मुसलसल बेरोज़गारी के बाद अपने काफ़ी मुआशी मसाइल से निकलने के लिए जद्दोजहद कर रही है। ताहम इसके बावजूद हुकूमत ने अपने अवाम से कहा है कि वो अमेरिका की जानिब से हमलों का मुकाबला करने की मजबूत पोजीशन में है। चीन ये भी जानता है कि इसके अपने महसूलात वाज़े तौर पर अमरीकी बरआमद कुनंदगान को भी नुकसान पहुँचाएंगे। ट्रंप अपने हामियों को ये कहते रहे हैं कि चीन पर महसूलात आयद करके इसे हथियार डालने पर मजबूर करना आसान होगा, लेकिन ये इंतहाई गुमराहकुन साबित हुआ है क्योंकि बीजिंग हथियार डालने वाला नहीं है। चीन के सदर शी जिनपिंग ने जुमे के रोज हस्पानवी वजीर आजम पेड्रो सांचेज से कहा कि उनके मुल्क और यूरोपीय यूनियन को ट्रंप इंतजामिया के यक तरीफा गुंडागर्दी पर मबनी तौर तरीकों के खिलाफ मुश्तरका तौर पर मुज़ाहमत करनी चाहिए। 体现了你对中西关系的高度重视和坚定意愿，我对此
高度赞赏。 इसके जवाब में सांचीज ने कहा कि अमेरिका के साथ चीन की तजारती कशीदगी यूरोप के साथ उसके ताउन में रुकावट नहीं बननी चाहिए. A lo largo de los años y a la que hoy damos un nuevo impulso. Nuestra mirada siempre estará puesta en el desarrollo de unas relaciones mutuamente beneficiosas y queremos fomentar el acercamiento entre nuestras sociedades. इनकी ये मुलाकात चीन के दारुल-हुकूमत में उस वक्त हुई है कि जब बीजिंग ने एक बार फिर अमेरिका की मसनूआत पर महसूलात में इजाफा किया है. हालांकि उसने कहा था कि वो अमेरिकी महसूलात में मजीद इजाफे का जवाब नहीं देगा. आइंदा हफ्ते शी जिनपिंग मलेशिया, वियतनाम और कंबोडिया का दौरा भी करेंगे और ये वो तमाम ममालिक हैं जो ट्रंप के महसूलात से शदीद मुतासिर हुए हैं. चीन के वुज़रा जनूबी अफ्रीका, सऊदी अरब और इंडिया के हम मनसबों से मुलाकातें भी कर रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा तिजारती ताउन पर बातचीत कर रहे हैं. इसके अलावा चीन और यूरोपीय यूनियन मुबैना तौर पर चीनी कारों पर यूरोपीय महसूलात को मुमकिन तौर पर ख़त्म करने के बारे में बातचीत कर रहे हैं, जिसकी जगह कम अज़ कम कीमत मुकर्रर की जाएगी. मुख्तसर ये कि आप जहां कहीं भी नज़र डालें आप देख सकते हैं कि चीन के पास ऑप्शन मौजूद हैं और तज्जियाकारों का कहना है कि दोनों सुपर पावर्स की जानिब से बाहमी टैरिफ में ये इजाफा अब तकरीबन बेमानी होता जा रहा है, क्योंकि वो पहले ही इनके दरमियान ज़्यादातर तिजारत को ख़त्म करने के नुक्ता को अबूर कर चुके हैं. लिहाजा दोनों सिमतों में टैरिफ में इजाफा महज अलामत की तरह ही हो गया है. व्हाइट हाउस के एक प्रेस बयान में कहा गया है कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका को दोबारा दौलतमंद बनाने के अपने मिशन में गैर मुतज़लज़ल हैं. व्हाइट हाउस की जानिब से जारी प्रेस बयान, जिसका उन्वान था कि सदर ट्रंप का टैरिफ क्यों ज़रूरी है, में व्हाइट हाउस का कहना है कि तिजारती पॉलिसियां कई दहाइयों से अमेरिका को नाकाम बना रही हैं. बयान में मजीद कहा गया कि अमेरिकी सनत को दोबारा खड़ा करने के लिए पहले ही काम जारी है. जनवरी में ट्रंप के इक़्तिदार संभालने के बाद से कई ममालिक और बड़ी कंपनियां अमेरिका में सरमायाकारी करने पर गौर कर रही हैं या इसका वादा कर रही हैं. The largest tax cuts and deregulation in history, coupled with our energy industry unleashed and renegotiated trade agreements that put America first, are the ultimate formula to usher in the golden age of America. On that note, more than 75 countries have now reached out to the Trump administration, eager to address the trade issues that have exploited बयान में जिन America's मिसालों का हवाला दिया गया है उनमें से एक अमेरिकी टेक्नोलॉजी कंपनी एप्पल है, जिसने फरवरी में अमेरिका में तरबियत साजी और आलात की तैयारी के लिए $500 अरब की सरमायाकारी करने का कहा था. lower reciprocal tariff rates during this period so potential solutions can be achieved. मुलाजमीन जल्दी घर चले जाएं. तालीमी अमल मुअत्तल है. खुली जगह होने वाली तकारीब मंसूख कर दी गई हैं और ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि शुमाली चीन में सनीचर यानी आज और इतवार को ऐसी शदीद हवाएं चल सकती हैं जो इंसान तक को अपने साथ उड़ा ले जा सकती हैं. चीन में हुकाम ने लाखों लोगों को घरों के अंदर रहने की तकीद की है, जबकि कुछ सरकारी ज़राए इब्लाग ने मुतनबे किया है कि इन हवाओं में 50 किलोग्राम से कम वजन वाले लोग बआसानी हवा में उड़ सकते हैं. हुकाम का कहना है कि मंगोलिया से जनूब मशरक की तरफ बढ़ने वाले एक सर्द भंवर की वजह से 150 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चलने वाली हवाएं बीजिंग, तियानजन और हैबी के इलाकों के दीगर हिस्सों को अपनी लपेट में लेंगी. यही वजह है कि एक दहाई में पहली बार बीजिंग ने आंधी के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, जो कि 4 दर्जा मौसमी इंतबाही सिस्टम में दूसरा सबसे खतरनाक दर्जा है. साल के इस वक्त मंगोलिया की जानिब से तेज हवाएं चलना कोई गैर मामूली बात नहीं है, लेकिन खदशा है कि इस बार ये हवाएं इलाके में बरसों में देखी जाने वाली किसी भी चीज से ज्यादा तेज होंगी. हुकाम ने बताया कि शनिचर को जब तेज हवाएं आएंगी तो बीजिंग में 24 घंटों के अंदर दर्जा हरारत में 13 डिग्री सेंटीग्रेड कमी का इम्कान है. बीजिंग की मौसमियाती सर्विस ने कहा है कि ये इंतहाई तेज हवाएं हैं, तवील अरसे तक चलती हैं और वसी इलाके को मुतासिर करती हैं और ये इंतहाई तबाहकुन हैं. चीन में हवा की रफ्तार को जिस पैमाने से नापा जाता है वो 1 से 17 तक जाता है. चाइना मेट्रोलॉजिकल एडमिनिस्ट्रेशन के मुताबिक 11 सतह की हवा संगीन नुकसान का बाइस बन सकती है, जबकि 12 सतह की हवा शदीद तबाही लाती है. जबकि इस हफ्ते के आखिर में हवाओं की सतह 11 से 13 तक रहने की तवक्को है.
पाकिस्तान के वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद समेत पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में सनीचर की दोपहर ज़लज़ले के शदीद झटके महसूस किए गए हैं। महकमा मौसमियात के ज़लज़ला पैमा मरकज़ के मुताबिक 5.5 की शिद्दत से आने वाले ज़लज़ले का मरकज़ रावलपिंडी से 60 किलोमीटर नॉर्थ वेस्ट था। ज़लज़ला पैमा मरकज़ के मुताबिक ज़लज़ले की गहराई 12 किलोमीटर थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस्लामाबाद के अलावा पंजाब में रावलपिंडी, चकवाल, चिन्योट, हसन अब्दाल, अटक, मियांवाली, जबकि खैबर पख्तूनख्वा में सवात, बोनीर, लोयर दीर, लक्की मरवत, मालाकंड, महमद और गिरदो नवा में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए हैं। ज़लज़ला पैमा मरकज़ के मुताबिक 12:31 पर ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए, जिन्हें चंद सेकंड तक महसूस किया जाता रहा। इदारे के मुताबिक ज़लज़ले के झटके 12:31 पर महसूस किए गए हैं। पाकिस्तान के सूबे पंजाब में कुदरती आफात से निमटने वाले इदारे ने खबरदार किया है कि लाहौर समेत पंजाब भर में 13 अप्रैल से शदीद गर्मी की लहर का इम्कान है। PDMA पंजाब के मुताबिक जनूबी पंजाब में दर्जा हरारत मामूल से 6 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड ज़ायद रहने की पेशगोई की गई है, जबकि बालाई पंजाब में 14 ता 18 अप्रैल दर्जा हरारत मामूल से 4 ता 6 डिग्री ज़्यादा रहने का इम्कान है। PDMA पंजाब के रिलीफ कमिश्नर नबील जावेद की कमिश्नर्स व DCs को अलर्ट रहने की हिदायत की गई है। आने वाले दिनों में ये हीट वेव मज़ीद बढ़ेगी भी और परसिस्ट करेगी, तो ह्यूमन बॉडी में कोई अडेप्टेबिलिटी फ़ौरन ये 8 से 10 डिग्री के इंक्रीज़ की वो फ़ौरन नहीं बन पाती, जिस वजह से जो वल्नरेबल ग्रुप्स हैं, बच्चे और बूढ़े, उनमें हीट स्ट्रोक के बहुत ज़्यादा अंदेशा है। सदर ट्रंप के हालिया बयानात और इक़दामात ने अमेरिका और यूरोप के दरमियान रिवायती और लॉन्ग टर्म इत्तेहाद और दोस्ती की बुनियाद हिला दी है। यूरोपीय ममालिक को महसूस हो रहा है कि अब वो अमेरिका पर मुकम्मल इन्हिसार नहीं कर सकते, इसलिए यूरोप किसी मुमकिना रूसी हमले की सूरत में अपने दिफा की तैयारियां कर रहा है। लेकिन क्या रूस वाकई यूरोप पर हमला कर सकता है? आज के साइबीन का यही बड़ा मौजू है, जिस पर सेर हासिल तहकीक की है हमारी साथी आलिया नाज़की ने। उन्हीं की ज़बानी सुनिए। आपको पता है यूरोप में आजकल क्या चल रहा है? रूस की तरफ से हमले की सूरत में खुद को महफूज रखने की तैयारी। नहीं, वाकई सदर ट्रंप के हालिया बयानात और इक़दामात ने अमेरिका और यूरोप के दरमियान रिवायती और लॉन्ग टर्म इत्तेहाद और दोस्ती के तस्वुर को हिला कर रख दिया है। The EU has been very tough over the years. I always say it was formed to really do damage to the United States in trade. Good morning, colleagues. कुछ साल पहले तक ये सोचना भी मुश्किल था कि यूरोप और अमेरिका कभी भी किसी भी सूरत एक दूसरे के साथ नहीं बल्कि एक दूसरे के आमने सामने खड़े होंगे, और अब ऐसा लगता है कि एक नई आलमी तरतीब, एक नया वर्ल्ड ऑर्डर उभर रहा है। We've had some very good calls today with Russia. नेटो के बारे में सदर ट्रंप के बयानात, नेटो को मजीद माली मदद फराहम न करने की बातें, इन सब का मतलब ये है कि यूरोप खुद को रूस से बचाने के लिए अमेरिका पर इन्हिसार नहीं कर सकता, और इसका मतलब ये है कि फ्रांस, जर्मनी, बरतानिया और स्वीडन जैसे यूरोपीय ममालिक रूस की तरफ से मुमकिना हमले का अमेरिकी मदद के बगैर मुकाबला करने के लिए फौरी इक़दामात कर रहे हैं। आज साइबीन में इस बज़ाहिर नई आलमी तरतीब को समझने की और 2 अहम सवालों का जवाब देने की कोशिश करेंगे। क्या रूस वाकई यूरोप पर हमला करने वाला है, और क्या यूरोप और अमेरिका का मजबूत इत्तेहाद हमेशा के लिए खत्म हो गया है? सदर ट्रंप के बयानात और यूरोपीय रहनुमाओं के जवाब देखें तो अमेरिका और यूरोप के दरमियान बढ़ती हुई खलीज वाज़े हो जाती है। सदर ट्रंप नेटो को पहले की तरह फंड नहीं करना चाहते। NATO, we were paying almost 100% of NATO when I first came in. Everybody was taking advantage of the good old United States, but not anymore. So we're in for probably close to $200 billion more than Europe, and yet obviously it affects Europe much more than us. So we would like them to stay to equalize. सदर ट्रंप ग्रीनलैंड को हासिल करना चाहते हैं और कई बार सदर पुतिन की तारीफ करते नजर आए हैं। जवाब में यूरोपीय ममालिक ने अपने डिफेंस बजट्स बढ़ाए हैं और जर्मनी ने अमेरिका से सही मानों में आज़ादी की बात की है। दूसरी आलमी जंग के बाद मगरबी दुनिया की सिक्योरिटी के लिए ये सबसे बड़ा क्राइसिस है, और माहिरीन कहते हैं कि ये सिर्फ एक वक्ती मामला नहीं बल्कि ट्रंप सदारत के बाद भी इसके असरात बाकी रहेंगे। इस बारे में प्रोग्राम में आगे चलकर तफसील से बात करेंगे, लेकिन आइए पहले जरा यूरोप के हालात पर नजर डालते हैं।
جیسا کہ ہم نے کہا، تقریباً تمام یورپی ممالک نے اپنے دفاعی بجٹس میں اضافے کا اعلان کیا ہے۔ فن لینڈ اور سویڈن جیسے یورپی ممالک جو روس کے قریب واقع ہیں، انہوں نے حملے کی صورت میں کیا کرنا چاہیے اس طرح کے لیفلیٹس اپنے شہریوں میں تقسیم کیے ہیں۔ روس کے یورپی ہمسائے دوسری عالمی جنگ کے زمانے کے بنکرز ایک بار پھر تیار کر رہے ہیں، جیسے کہ فن لینڈ، جہاں ملک کے وسیع بامب شیلٹرز کو تیار کیا جا رہا ہے۔ زمین کے اندر بنائے گئے ان شیلٹرز میں سوئمنگ پولز ہیں، جمز، امیوزمنٹ پارکس اور پلے گراؤنڈز ہیں۔ ان منفرد زیر زمین فیسلٹیز کو گھنٹوں میں سول ڈیفنس شیلٹرز میں تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ About 50,500 shelters for 4.8 million people. Finland is about 5.5 million people. So we have shelter places almost for every people who are in Finland. سویڈن نے اپنے سول ڈیفنس بنکرز کو ماڈرنائز کرنے کے لیے تقریباً $8 ملین کے پلان کا اعلان کیا ہے۔ ملک میں اس طرح کے 64,000 بنکرز ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ یہ 70 لاکھ افراد کو اکاموڈیٹ کر سکتے ہیں۔ سویڈن کی کل آبادی 1 کروڑ سے زیادہ ہے۔ برطانیہ نے بھی اپنے ڈیفنس بجٹ میں اضافے کا اعلان کیا ہے۔ اس اعلان کے مطابق برطانیہ کی طرف سے دفاعی بجٹ پر جہاں 2023-24 میں 53.9 بلین پاؤنڈ خرچ کیے گئے تھے، وہیں 2025-26 تک یہ بڑھا کر 56.8 بلین پاؤنڈ ہو جائیں گے۔ اس کے علاوہ برطانیہ نے یہ اعلان بھی کیا ہے کہ رائل ایئر فورس کے فائٹر جیٹس نیٹو کے مشرقی حصے پر پولینڈ کی ایئر سپیس میں گشت کریں گے۔ برطانیہ نے ہائپرسونک میزائلز کے لیے ایک نئے انجن کا بھی کامیاب ٹیسٹ کیا ہے۔ جرمنی نے دوسری عالمی جنگ کے بعد پہلی بار جنگ کی تیاری شروع کر دی ہے۔ جرمن پارلیمنٹ نے دفاعی اور انفراسٹرکچر اخراجات میں ایک بڑے اضافے کو منظور کر لیا ہے۔ اس نئے قانون کے تحت دفاع اور سیکیورٹی پر ہونے والے اخراجات کو جرمنی کے قرضوں سے متعلق سخت ضوابط سے استثناء حاصل ہوگی اور اس کے ذریعے 500 بلین یورو مالیت کا ایک انفراسٹرکچر فنڈ وجود میں آئے گا۔ حکومتوں نے تو اقدامات کیے ہیں، لیکن یورپی یونین کے عوام کیا سوچتے ہیں؟ پچھلے ماہ یعنی مارچ 2025 میں شائع ہونے والے ایک سروے کے مطابق یورپی یونین کے 2/3 شہری چاہتے ہیں کہ EU انہیں عالمی بحرانوں اور سیکیورٹی رسک سے بچانے میں زیادہ بڑا کردار ادا کرے۔ اسی سروے کے مطابق 36% چاہتے ہیں کہ یورپی یونین سیکیورٹی اور دفاع پر فوکس کرے، یعنی یورپی حکومتیں کسی حد تک یورپی عوام کی ترجیحات کی عکاسی بھی کر رہی ہیں۔ تو یورپ، چاہے وہ حکومتیں ہوں یا پھر عوام، دونوں امریکہ کی غیر موجودگی میں روس کی طرف سے آنے والے ممکنہ خطرے کو کافی سیریسلی لے رہا ہے۔ یہاں پر شاید ایک سوال یہ بھی ہے کہ روس کی طرف سے یہ خطرہ کتنا حقیقی ہے؟ کیا روس واقعی یورپ پر حملہ کرنے والا ہے؟ دیکھیں، ایسا نہیں ہے کہ روس نے ماضی میں ایسا کیا نہیں ہے۔ ماضی قریب میں 2014 میں کرائمیا پر حملہ اور قبضہ، اس سے پہلے 2008 میں جارجیا پر حملہ، پھر 2022 میں یوکرین کے ساتھ جنگ۔ لیکن اس وقت جب روس آلریڈی یوکرین میں بظاہر پھنسا ہوا ہے، یورپ کو روس سے ایکچولی کتنا خطرہ ہے؟ میں نے یہی سوال کنگز کالج لندن کی پروفیسر ڈاکٹر حمیرہ اقتدار سے پوچھا۔ دیکھیں، ایک لحاظ سے رشیا کی طرف سے یہ تھریٹ کبھی بھی بہت ریئل نہیں تھی، یعنی کہ روس کی طرف سے اگر اس ہم سچویشن کو دیکھیں تو روس کی طرف سے ایک ڈیفینسو وار ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں اور ان کا موقف یہ ہے کہ نیٹو کی ایکسپینشن، نیٹو کا ان کی طرف آنا ان کے لیے خطرہ تھا اور وہ اس کی طرف ریئیکٹ کر رہے ہیں۔ تو یہ کہ رشیا اب باقی یورپ پر اٹیک کرے گا، یہ ایک ریلیٹیولی انریلسٹک بات ہے۔ لیکن آف کورس ایک وقت میں 3-4 سال پہلے تک یہ بات دہرائی گئی، اتنی دفعہ دہرائی گئی کہ بہت سارے لوگوں نے اس کے اوپر یقین کرنا شروع کر دیا۔ رشیا ابھی تک اسی فریم ورک میں ہے جس میں کہ وہ اکنامک پاور چاہتے ہیں، وہ اپنے بارڈرز کے ارد گرد نیٹو کی انسرکلمنٹ نہیں چاہتے، وہ یہ نہیں چاہتے کہ نیٹو ان کے ارد گرد گھیراؤ کر لے۔ اور جہاں تک صدر پیوٹن کا سوال ہے، آپ کو کیا لگتا ہے کہ ان کی اسٹریٹجی فیوچر کے لیے کیا ہوگی؟ وہ نیکسٹ ان کے اسٹیپس کیا ہوں گے؟ صدر پیوٹن کے لیے ایک وار اکانومی چلانا مشکل تو ہو رہا ہے، سو ان کے لیے آئیڈیلی نیکسٹ اسٹیپس یہی ہیں کہ وہ اپنی اکانومی کو کنسالیڈیٹ کریں۔ صدر پیوٹن بھی کافی عمر کے ہو چکے ہیں، یہ اور بات ہے کہ نہ وہ اس کا اقرار کرنا چاہتے ہیں، نہ وہ اس بات کو زیادہ میڈیا میں ڈسکس کرنا چاہتے ہیں، لیکن بہت دور کی اسٹریٹجی شاید اس وقت ان کے لیے اس وقت زیادہ اہمیت نہیں رکھتی۔ جو چیز زیادہ اہمیت رکھتی ہے وہ یہ کہ ایک وار اکانومی کو اسٹیبلائز کرنا
اپنی ہولڈ کو کنسالیڈیٹ کرنا رشیا میں، اور رشیا کے ساتھ کی اکانومی کو امریکہ کے سفیر سے نکال کر جتنا زیادہ باقی گلوبل کنسالیڈیشن وہ کر سکتے ہیں اس کی کوشش. سو میرا خیال ہے کہ ان کی کوشش اس وقت زیادہ اپنی اکنامک اور پولیٹیکل کنسالیڈیشن پہ ہوگی، رشیا کے اندر اپنی طاقت کو کنسالیڈیٹ. ایک طرف عالمی تجارتی جنگ تو دوسری طرف بڑھتے ہوئے ڈیفنس بجٹس. فی الحال تو ایسا لگتا ہے کہ وہ مغربی فری مارکیٹ لبرل ورلڈ آرڈر جس کے تحت پچھلی کئی دہائیوں سے ہماری دنیا چل رہی تھی وہ بکھر سا گیا ہے. یہاں پر یہ سمجھنا ضروری ہے کہ جس موجودہ عالمی ترتیب یا ورلڈ آرڈر کی بات ہم کر رہے ہیں وہ بنا کیسے. دوسری عالمی جنگ جب ختم ہوئی تو بہت کچھ بدل گیا. جنگ کے بعد یورپ تباہ حال تھا. برطانیہ جو جنگ سے پہلے دنیا کی سب سے بڑی سامراجی طاقت تھی، جنگ کے بعد اس کی طاقت، اثر و رسوخ، معیشت سب بدحال تھے. جنگ تو ختم ہو گئی تھی اور جنگ کے ختم ہونے میں روس کا بھی بہت بڑا کردار تھا، لیکن جنگ کے بعد کمیونسٹ روس بھی مغرب کو ایک خطرہ لگنے لگا. ایسے میں امریکہ نے اس خلا کو پورا کیا اور ایک طرح سے عالمی لیڈرشپ کی جگہ حاصل کر لی. اس وقت کے امریکی صدر ہیری ٹرومن نے کہا کہ ایسے آزاد لوگوں کی مدد کرنا جو باہر والوں کے تسلط کے خلاف مزاحمت کر رہے ہوں، یہ امریکہ کی پالیسی ہونی چاہیے. ٹرومن ڈاکٹرن کے نام سے مشہور ہونے والی اس پالیسی کا بنیادی جز یہ تھا کہ بیرون ملک میں جمہوریت کا دفاع دراصل امریکی قومی مفادات کے لیے اہم ہے. اس کے بعد دو بڑے امریکی منصوبے، مارشل پلان جو کہ یورپ کی تباہال معیشتوں کی بحالی کے لیے ایک بہت بڑا امدادی پیکج تھا، اور 1949 میں نیٹو کی تخلیق جس کا مقصد یورپی جمہوریت کو سوویت روس سے، جس نے مشرقی یورپ پر بھی کنٹرول حاصل کر لیا تھا، اس سے محفوظ رکھنا تھا. دوسری عالمی جنگ کے بعد صدر ٹرمپ پہلے امریکی صدر ہیں جو امریکہ کے اس رول کو بدل رہے ہیں جو خود امریکہ نے اپنے لیے طے کیا تھا، اور وہ یہ اس طرح کر رہے ہیں کہ بہت سے ماہرین کے خیال میں پرانا ورلڈ آرڈر ختم ہو چکا ہے، جبکہ اس میں سے ابھی کوئی نئی ترتیب یا نیا ورلڈ آرڈر نہیں ابھرا ہے. تو ڈونلڈ ٹرمپ آخر یہ سب بدلنے کی کوشش کیوں کر رہے ہیں؟ ڈاکٹر سحر خان واشنگٹن میں بیسڈ ایک تجزیہ کار ہیں. صدر ٹرمپ نے جب کیمپین بھی لڑا تھا اور جب جیسے پریزیڈنٹ ہوئے ان کی پہلی ٹرم میں بھی ہم نے یہ دیکھا تھا کہ انہوں نے امریکہ فرسٹ کی فلسفی اپنائی تھی. ڈی سی میں ہمیشہ ہر پالیسی کے 2-3 کیمپس بن جاتے ہیں. تو ایک کیمپ ہے پرو نیٹو کیمپ جو کہتا ہے کہ بھئی امریکہ کا رول نیٹو میں ہے، اس کو ضرورت ہے. یہ امریکہ کا جو دنیا میں جو رول ہے ٹرانس اٹلانٹک الائنس جو ہے وہ نیٹو میں امباڈیڈ ہے، اور یہ سب سے اہم ریلیشن شپ ہے امریکہ کے لیے. ایک دوسرا کیمپ ہے جو کہتا ہے کہ بھئی 80 سال ہو گئے ورلڈ وار 2 کو ختم ہوئے ہوئے، یورپ بھی اب ایک اکنامک پاور ہاؤس ہو گیا ہے، اس کو امریکہ کے ڈیفینس کی اتنی کیا ضرورت ہے، وہ اپنے آپ کو کیوں نہیں ڈیفینڈ کر سکتا. اور پھر ایک بیچ والے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ بھئی نیٹو کی ضرورت ہے لیکن نیٹو کو ایوالو کرنا چاہیے، لیکن وہ ایوولوشن کیسے ہوگا. صدر ٹرمپ کو یہ لگتا ہے کہ جو نیٹو جیسے الائنسز ہیں وہ امریکہ کا فائدہ اٹھا رہے ہیں، خاص طور پہ امریکی ملٹری کا فائدہ اٹھا رہے ہیں، اور جس سے امریکہ کو ایز سچ کوئی فائدہ نہیں ہو رہا. تو یہ جو صدر ٹرمپ کی ایک طرح سے پالیسی شفٹ ہے اگر آپ دیکھیں، کیونکہ کوئی بھی امریکن ایڈمنسٹریشن سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد جو تھی ان کی جو پالیسی یورپ اور نیٹو کے بارے میں تھی، دس از سرٹنلی ایک پالیسی شفٹ ہے اس لحاظ سے اگر آپ دیکھیں تو. کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اب تک کا ورلڈ آرڈر تھا وہ ایک طرح سے کلیپس کر گیا ہے، اور یونائٹڈ ویسٹ کا جو ایک کانسیپٹ تھا کہ جو مغربی دنیا ہے وہ متحد ہے، آپ یورپ اور امریکہ کو لے لیں، وہ دو اس کے بڑے یہ تھے کمپوننٹس، کیا وہ ختم ہو گیا ہے جو ایک یونائٹڈ ویسٹ کا کانسیپٹ تھا؟ کولیپس تو ذرا بڑا لفظ ہے لیکن آئی تھنک سرٹنلی کمزور ہو گیا ہے. اینڈ آئی تھنک دس از بن اے لانگ ٹائم کمنگ ٹو بی کمپلیٹلی آنیسٹ، کیونکہ جو 80 سال سے جو ورلڈ آرڈر بنا ہے ہم کافی ٹینشنز اس میں دیکھ رہے ہیں. اور سب سے بڑی چیز اگر آپ اکنامک اینگل سے دیکھیں تو سرٹنلی یہ جو ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن ہے اس کا بیسس بھی ملٹی لیٹرل اکانومی پہ ہے، ملٹی لیٹرل انٹیگریشن پہ ہے. یہ سرٹنلی امریکہ کی طرف سے ایک بہت بڑا پالیسی شفٹ ہے. ہم سرٹنلی ایک رائز دیکھیں گے ان پولیٹیکل اینڈ اکنامک نیشنلزم، اینڈ ہم سرٹنلی انڈیا، ہم سرٹنلی چین اور امریکہ کے درمیان بہت بڑی ٹینشن دیکھیں گے. دیکھیں یہ دونوں دنیا کی سب سے بڑی اکانومیز ہیں. نیٹو کا آرٹیکل 5 کہتا ہے کہ اس اتحاد کے کسی بھی ایک ممبر پر حملہ تمام ممبرز پر حملے کے برابر ہے. یہ پرنسپل پچھلے 80 کے قریب برسوں سے یورپی سیکیورٹی کا بنیادی جز رہا ہے.
اس وقت ہم ایک ایسی دنیا میں رہتے ہیں جہاں اگر کل کو یورپ کے کسی ملک پر حملہ ہو جاتا ہے تو کوئی یقین سے یہ نہیں کہہ سکتا کہ صدر ٹرمپ کا امریکہ کا رد عمل کیا ہوگا. یعنی یورپ اب پہلے کی طرح امریکہ کی مدد پر انحصار نہیں کر سکتا، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ یورپ کو اپنی پوزیشن اور اپنے رد عمل کے بارے میں سوچنا ہوگا. بھلے ہی یورپ کو فوری طور پر روس سے خطرہ نہ ہو، لیکن یورپ کے سامنے اس وقت کئی بڑے چیلنجز ہیں. سب سے پہلے تو متحد رہنا، پھر اپنی حفاظت خود یقینی بنانا اور کسی بھی بڑی طاقت کے زیر اثر نہ آنا ہے. ایکسپرٹس کہتے ہیں کہ پرانی عالمی ترتیب تو ختم ہو چکی ہے. اس میں سے جو نئی دنیا ابھرتی ہے وہ کیسی ہوگی، اس میں سے کس طرح کے نئے اتحاد اور اختلافات نکلیں گے، یہ ابھی واضح نہیں. امریکہ اور ایران کے درمیان گزشتہ کئی برسوں میں پہلی بار ایران کے متنازع جوہری پروگرام پر بات چیت 12 اپریل کو شروع ہو رہی ہے. امریکی صدر ٹرمپ نے 2018 میں اپنے پہلے دور صدارت کے دوران ایران کے جوہری پروگرام پر کیے گئے معاہدے سے علیحدگی اختیار کر لی تھی اور اس پر دوبارہ اقتصادی پابندیاں عائد کر دی تھیں. صدر ٹرمپ نے اب یہ دھمکی دی ہے کہ اگر یہ بات چیت کامیاب نہ ہوئی تو ایران کو عسکری کارروائی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. ایران کی جوہری تنصیبات کو 4 اہم شاخوں میں تقسیم کیا گیا ہے: تحقیقی مراکز، مخصوص افزودگی کے مقامات، جوہری ری ایکٹر اور یورینیم کی کانیں. یہ جوہری تنصیبات کہاں کہاں موجود ہیں اور کس کس صلاحیت کی حامل ہیں، دیکھیے سعد سہیل کی اس رپورٹ میں. امریکہ اور ایران کئی سال بعد مذاکرات کرنے جا رہے ہیں تاکہ ایران کے کنٹروورشل نیوکلیئر پروگرام پر ایک نیا معاہدہ کیا جا سکے. To begin reinstating U.S. nuclear sanctions on the Iranian regime. ڈونلڈ ٹرمپ نے 2018 میں ایران اور عالمی طاقتوں کے درمیان جوہری معاہدے جوائنٹ کمپریہنسو پلان آف ایکشن سے امریکہ کو نکال لیا تھا اور ایران پر دوبارہ پابندیاں لگا دی تھیں، جس پر ایران نے برہمی کا اظہار کیا تھا. ٹرمپ نے خبردار کیا ہے کہ اگر مذاکرات کامیاب نہ ہوئے تو فوجی کارروائی کی جا سکتی ہے. ایران کو جوہری ہتھیار رکھنے کی اجازت کیوں نہیں؟ ایران کا اصرار ہے کہ وہ جوہری ہتھیار بنانے کی کوشش نہیں کر رہا اور اس کا جوہری پروگرام صرف پرامن مقاصد کے لیے ہے، لیکن بہت سے ممالک اور انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسی کو اس موقف پر یقین نہیں. 2002 میں جب ایران کی خفیہ جوہری تنصیبات کا انکشاف ہوا تو شبہات مزید بڑھ گئے. یہ انکشاف نان پرولیفریشن ٹریٹی کی خلاف ورزی تھی جس پر ایران اور بیشتر دیگر ممالک دستخط کر چکے ہیں. یہ معاہدہ ان ممالک کو جوہری ہتھیار بنانے کی اجازت نہیں دیتا. ایران کا جوہری پروگرام کس حد تک ترقی یافتہ ہے؟ جب سے امریکہ 2018 میں جوہری معاہدے سے الگ ہوا ہے، ایران نے اس کے جواب میں کئی جوہری معاہدوں کی خلاف ورزی کی ہے. ایران نے ہزاروں جدید سینٹریفیوجز یعنی یورینیم افزودگی والی مشینیں نصب کر لی ہیں جو کہ JCPOA کے تحت ممنوع ہیں. تجزیہ کاروں کو خدشہ ہے کہ ایران کے پاس جلد ہی جوہری وار ہیڈ بنانے کے لیے درکار یورینیم موجود ہو سکتی ہے. انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسی کا اندازہ ہے کہ اگر ایران کے 60% افزودہ یورینیم کے ذخیرے کو اگلی سطح تک افزودہ کیا گیا تو وہ تقریباً 6 بم بنا سکتا ہے. ٹرمپ نے پچھلا جوہری معاہدہ کیوں ختم کیا؟ 2010 میں ایران پر عالمی سینکشنز عائد کی گئیں کیونکہ شبہ تھا کہ وہ جوہری ہتھیار بنا رہا ہے. ان پابندیوں کی وجہ سے ایران کی معیشت شدید بحران کا شکار ہوئی. تیل کی برآمدات رک گئیں اور کرنسی کی قدر گر گئی. That we have reached an agreement on the Iranian nuclear issue. 2015 میں ایران نے امریکہ، برطانیہ، فرانس، جرمنی، روس اور چین کے ساتھ جوائنٹ کمپریہنسو پلان آف ایکشن پر دستخط کیے، جس کے تحت ایران کے جوہری پروگرام پر سخت پابندیاں لگائی گئیں اور IAEA کو مکمل نگرانی کی اجازت دی گئی. اس کے بدلے ایران پر اقتصادی پابندیاں ہٹا دی گئیں. یہ معاہدہ 15 سال کے لیے تھا اور بعد میں پابندیاں ختم ہو جانا تھیں. 2018 میں صدر ٹرمپ نے امریکہ کو اس معاہدے سے الگ کر لیا کیونکہ ان کے مطابق یہ معاہدہ مستقل نہیں تھا اور ایران کا بیلسٹک میزائل پروگرام اس میں شامل نہیں تھا. ٹرمپ نے ایران پر دوبارہ پابندیاں عائد کر دیں اور نیا معاہدہ کرنے کے لیے دباؤ ڈالا. What do you think about Iran? Would you hit Iran? And he goes, as long as they don't hit the nuclear stuff. امریکہ اب کیا چاہتا ہے؟ امریکہ کا موقف ہے کہ ایران کا نیوکلیئر پروگرام مکمل طور پر ختم کیا جائے، جس میں یورینیم افزودگی، ہتھیار سازی اور میزائل پروگرام شامل ہیں. لیکن ماہرین کا خیال ہے کہ ایران ایسے کسی بھی معاہدے پر آمادہ نہیں ہوگا جو ان کے نیوکلیئر پروگرام کو مکمل طور پر ختم کرنے کی بات کرے. We're having direct talks with Iran.
ٹرمپ نے مذاکرات براہ راست کرنے کی بات کی ہے، مگر ایرانی وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ یہ مذاکرات عمان میں انڈائریکٹ ہوں گے اور ایران صرف اس صورت میں براہ راست بات کرے گا جب امریکہ فوجی کارروائی کا امکان مسترد کرے۔ پاکستان کے صوبہ بلوچستان کے تاجروں نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ لک پاس ٹنل کو آمد و رفت کے لیے کھولے، ورنہ صوبے میں اشیاء خوردونوش اور ادویات کی قلت پیدا ہو جائے گی۔ جمعے کو کوئٹہ چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے دفتر میں ڈپٹی کمشنر کوئٹہ سعد بن اسد کے ہمراہ ایک پریس کانفرنس کرتے ہوئے کوئٹہ چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے صدر محمد ایوب مریانی کا کہنا تھا کہ لک پاس ٹنل کو کھولا جائے، اور اگر یہ نہیں کھولی گئی تو صوبے میں کاروبار کے لحاظ سے حالات مزید خراب ہو سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ سیاسی معاملات خوش اسلوبی سے حل ہونا چاہیے، اور اگر یہ معاملات حل نہیں ہوتے تو مشکلات میں مزید اضافہ ہو سکتا ہے۔ بلوچستان کے تاجروں کا یہ بھی کہنا تھا کہ صوبے کی مرکزی شاہراہوں کی آئے روز بندش سے ان کو نہ صرف کروڑوں روپے کا نقصان ہو رہا ہے، بلکہ اس بندش سے اشیاء خوردونوش اور ادویات کی قلت بھی پیدا ہو رہی ہے۔ چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کوئٹہ کے صدر ایوب مریانی کا مزید کہنا تھا کہ مکران میں کھاد کی گاڑیوں کو جلایا گیا، جبکہ عدم تحفظ کی وجہ سے مزدوروں کو مشکلات کا سامنا ہے۔ ڈپٹی کمشنر کوئٹہ سعد بن اسد نے کہا، بلوچستان نیشنل پارٹی کی جانب سے لک پاس ٹنل پر جو دھرنا دیا جا رہا ہے، اس سے عام لوگوں اور کاروباری افراد کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ حکومت کی طرف سے معاملات کو حل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ سرکاری حکام کے موقف کے برعکس بلوچستان نیشنل پارٹی کے سینئر نائب صدر ساجد ترین ایڈوکیٹ کا کہنا ہے کہ شاہراہوں کو BNP نے بند نہیں کیا ہے، بلکہ حکومت نے خود کنٹینر لگا کر ان کو بند کیا ہوا ہے۔ انڈین ریاست کیرالہ کی ایک عدالت نے اسکول کے ایک استاد کو 13 سالہ طالبہ کے ساتھ ریپ کے جرم میں 187 سال قید کی سزا سنائی ہے۔ کیرالہ کے شہر کنور میں طالبہ کے ساتھ متعدد بار ریپ سن 2020 سے 2022 کے درمیان ہوا۔ تاہم استاد کو سزا ایسے وقت میں ہوئی جب وہ پہلے ہی ایک اور 10 سالہ بچی کے ساتھ ریپ کے جرم میں جیل کی سزا کاٹ رہا تھا۔ کیرالہ میں عدالت کی جانب سے استاد کو دی گئی یہ لمبی سزا اس وقت بحث کا موضوع بنی ہوئی ہے۔ 40 سالہ استاد کو 187 سال قید کی سزا سنائے جانے کے بعد جب ZBC نے سرکاری وکیل سے رابطہ کیا تو انہوں نے بتایا کہ جس وقت بچی کو ریپ کا نشانہ بنایا گیا تھا اس وقت اس کی عمر محض 13 سال تھی۔ اس دوران طالبہ کے والدین نے اس کے رویے میں تبدیلی دیکھی، وہ پڑھائی میں پیچھے رہ گئی تھی۔ سرکاری وکیل کے مطابق والدین جب بچی کو کاؤنسلنگ کے لیے لے کر گئے تو وہاں اس نے بتایا کہ استاد نے اس کو ریپ کا نشانہ بنایا تھا۔ جب سرکاری وکیل سے پوچھا گیا کہ استاد کو اتنی لمبی سزا ملنے کی وجہ کیا ہے تو ان کا کہنا تھا کہ اتنی لمبی سزا اس لیے دی گئی کہ جرم کا ارتکاب 1 سے زیادہ مرتبہ کیا گیا تھا۔ Rediscover the trusted voice of news with Zigzag Broadcast Company's revival of BBC Sarabeen. ZBC Sarabeen.